اور آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ جس وقت آپ زندگی کے کسی اہم فیصلے کی طرف ہوتے ہیں، جس وقت آپ زندگی میں کسی ایسے ایموشن کی طرف ہوتے ہیں جو ایموشن آپ کی زندگی میں اس وقت ذرا اوور پاورنگ ہوتا ہے، تو آپ کے آس پاس بہت سی اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اداسی کے ایموشن کے ساتھ ہیں تو آپ کو بہت سی اچھی چیزیں اپیل نہیں کر رہی ہوتی ہیں. یا اگر آپ بہت خوش ہوتی ہیں اور آپ کے آس پاس کسی انسان کی زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے اور وہ انسان آپ کے بہت قریبی نہیں ہوتا، تو اس وقت آپ کی خوشی آپ کے لیے زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتی ہے، اس انسان کا غم کہیں پیچھے بہت ہی بیک برنر پر چلا جاتا ہے. اسی چیز کو امام غزالی نے مینشن کیا ہے کہ انسان کی فکر اس کے اوپر بہت امپیکٹ رکھتی ہے، انسان کی سوچ، اس کا مائنڈ سیٹ اس کی زندگی میں اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل جیسے آپ میں سے الحمدللہ جو خواتین ہیں یا جو بچیاں ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، جب کوئی نیا شادی شدہ کپل ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی محبت میں بڑا obsessed ہوتے ہیں، اور جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ محبت والی لگ رہی ہوتی ہے، ہر چیز آپ کو کلرفل لگ رہی ہوتی ہے، ہر چیز میں سے آپ کو اپنی خوشی کے لیے کوئی نہ کوئی تھاٹ پیٹرن، کوئی نہ کوئی آپ کو آئیڈیا، کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ انکلینیشن مل جاتی ہے، کیونکہ آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا آس پاس بھی خوش لگتا ہے. آپ نے شروع سے سنا ہوگا کہ انسان کے اوپر اس کے دل کا موسم زیادہ اثر کرتا ہے. چاہے آپ بہت خوش ہیں اور باہر گرمی ہے تو آپ اس گرمی کو بھی برداشت کر جاتے ہیں، چاہے آپ کو سردی پسند نہیں ہے لیکن آپ کی خوشی کا وقت ہے تو آپ کو وہ سردی کا ناپسند ہونا بھی قابل برداشت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رائٹ ناؤ یو آر ہیپی. تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جب انسان محبت میں اپنے آپ کو انوالو پاتا ہے تو انسان کی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں جو بظاہر مشکل ہوتی ہیں وہ آسان ہونے لگ جاتی ہیں. آپ نے الحمدللہ محبت کے کئی شیڈز کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیے ہوں گے، کبھی ماں باپ کی محبت، کبھی بہن بھائیوں کی، کبھی آپ کے اپنے شوہر کی، کبھی آپ کی دوست کی، مختلف شیڈز ہم زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ کی محبت محسوس ہونے لگ جائے تو جب اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے تو نہ صرف انسان ایموشنلی مضبوط ہوتا ہے، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب اللہ کی محبت آپ کو ملتی ہے تو آپ کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں میننگز نظر آتے ہیں. آپ زندہ کیوں ہیں، آپ خوش کیوں ہیں، آپ کسی کی بیٹی کیوں بنائی گئی ہیں، آپ اس وقت صحت کے ساتھ کیوں ہیں، آپ کے آس پاس اس وقت جو بھی حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا میننگز ہیں. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے بعد آپ کی اور میرے لیے زندگی کا مقصد، زندگی کے میننگز، آس پاس ہونے والے حالات اور واقعات کے میننگز کسی حد تک سمجھ آنے لگ جاتے ہیں. اور ہمارا ان ٹاکس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو زندہ کر سکیں، ہم اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی ایک نیکی کا موٹیویشن حاصل کر سکیں. ہمارا ان گیدرنگز میں آنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا اور اللہ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے. دیکھیں الحمدللہ ہم سب آلریڈی مسلمان گھرانوں میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، بچپن سے ہم نے بیسک عبادات سیکھی ہیں. احسان کا راستہ آپ نے اور میں نے اڈاپٹ کرنا ہے. آپ کا احسان کا راستہ اس وقت شروع ہوگا جب آپ اپنی نمازوں کو، اپنے فرائض کو آلریڈی تھام چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس نماز میں بہتری لانا چاہ رہے ہیں، عبادت میں آپ پالشنگ چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑی ہوں تو آپ کو اللہ یاد آئے. یہ احسان کے راستے ہیں، اور احسان کے راستے میں کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں آتا ہے. اسکائی از دا اونلی لمٹ. آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور آپ اپنی عبادت کو پالش کرتے جاتے ہیں، نیکیوں کو بڑھاتے جاتے ہیں، اللہ کی محبت کو بڑھاتے جاتے ہیں. کسی بھی انسان سے جب آپ محبت کرتے ہیں، کسی بھی انسان سے، چاہے آپ اپنے ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، اولاد سے کر رہے ہیں، یا آپ اپنے اسپاؤس سے کر رہے ہیں، جب آپ ان رشتوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہم حلال محبتوں کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی بھی اینگل سے اس وقت ان فاربیڈن محبتوں کی بات نہیں کر رہے جو اسلام کے دائرے سے باہر ہیں. ہم حلال محبت کی اگر بات کریں تو اس میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس محبت میں جہاں تک چاہیں جا سکتے ہیں. آپ کو ہر دنیا میں انسان کے ساتھ جو محبت کرنی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ڈیڈ اینڈ آتا ہے، یعنی آپ اس سے زیادہ محبت کے باوجود اس انسان کی بات نہیں مان سکتے. جیسے سمپلی آپ نے حدیث کئی مرتبہ سنی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے، لیکن آپ کے ماں باپ اللہ کا حق لے کر آپ کو کسی عبادت سے روک دیتے ہیں، اور وہ عبادت فرائض میں آتی ہے. اب چاہے آپ کو ماں سے بہت محبت ہے،
چاہے آپ کو والد سے بہت محبت ہے. اب آپ اس سیناریو میں جہاں فرض عبادات کی بات آ جائے گی، آپ ماں باپ کی بات نہیں مان سکتی ہیں، آلدو آپ کو ماں سے محبت ہے، آلدو آپ ان کی رسپیکٹ بھی بہت کرتے ہیں. تو ہر رشتے کے ساتھ محبت ایک لمٹ تک ہو سکتی ہے. ہر رشتے کی بات اس محبت میں ایک لمٹ تک مانی جا سکتی ہے، اور وہ لمٹ ہمیں اسلام نے دے دی ہے. جو رشتہ، جو آپ کا ریلیشن شپ آپ کو اللہ کی نافرمانی کے دائرے کے اندر اللہ کی نافرمانی کے دائرے سے باہر لے کر جائے گا، یعنی نافرمانی کے دائرے میں لے کر جائے گا، اب آپ اس کی بات اس پوائنٹ پر نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے لیے الٹیمیٹ پہلی محبت اللہ کی محبت ہے. تو آپ کا جو بھی اس وقت آج تک کا ایمان کا لیول ہے، آپ جتنا بھی اللہ سے اپنے ریلیشن شپ کو محسوس کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا اللہ ضرور ہے، اتنا آپ اللہ کو ضرور جانتے ہیں کہ اگر مجھ پر مشکل آئے گی اور میں اللہ سے دعا کروں گی تو اللہ میری مشکل ہٹا دے گا، یا اللہ میرے لیے آسانی کرے گا. اگر میں اپنی کسی خواہش کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی، اللہ میری خواہش کو سنے گا. چاہے ہم کتنے بھی ٹوٹے پھوٹے، چاہے ہم کتنے بھی گناہ گار انسان کیوں نہ ہوں، چاہے ہم کتنے ہی نان پریکٹسنگ مسلم کیوں نہ ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے دل میں ایک کم پرسنٹیج ہی کی صحیح، چاہے 5% ہی صحیح، چاہے 4% ہی صحیح، اللہ کی محبت موجود ہے. ہمارا کام ہے ہم اس محبت کو تھوڑا سا بڑھا لیں، اس لیے کہ جس دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک وقت پر ختم ہونی ہے، اور دنیا ختم ہوگی قیامت جب آئے گی. وہ قیامت جو آئے گی اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، جو الٹیمیٹ الساعہ قائم ہوگی. وہ سب سے بڑی قیامت ہوگی جب زمین کو ختم کر دیا جائے گا، جب کائنات کو کمپلیٹلی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا جائے گا. لیکن ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہمارا ایک مسلم کریڈ ہے، مسلمان ہونے کا عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کبریٰ جب بھی آئے گی وہ تو آئے گی. قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت میرے لیے کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور حدیث کے مطابق قیامت صغریٰ وہ قیامت ہے، چھوٹی قیامت، جب مجھے اور آپ کو موت آ جائے. تو آپ کا اور میرا یہاں بیٹھنے کا ایک میجر مقصد آج کی کلاس میں یہ ہے کہ ہم جہاں اللہ سے محبت کو زندہ کریں، جہاں ہم اللہ سے محبت اور اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو تھوڑا سا انہینس کریں، وہاں ہم ساتھ ساتھ اللہ سے ملاقات کے دن کو یاد کر لیں کہ ایک دن میری موت ہوگی، اور اس دن مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی، ملک الموت سے ملاقات کرنی ہوگی، مجھے اپنے انجام سے ملاقات کرنی ہوگی، مجھے میرے اعمال کا گلمپس میری موت کے لمحے پر ہی مجھے دکھا دیا جائے گا. اس لیے کہ جس لمحے ملک الموت کے ساتھ انسان کو فرشتے نظر آتے ہیں، وہ فرشتے بتا دیتے ہیں کہ انسان کا آگے انجام کس ڈائریکشن پر ہونے والا ہے. اگر وہ فرشتے نورانی چہروں والے ہوتے ہیں تو انسان کا انجام اچھا ہے، اور اگر وہ فرشتے سیاہ چہروں والے ہیں تو انسان سوچ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ آگے اس کے لیے اب آسانی کے مراحل نہیں آ رہے. دیر از اے ٹف ٹائم ہو از کمنگ ویری کلوز ٹو می. تو آپ کی اور میرے لیے آج کی سٹنگ جہاں اللہ سے محبت کو بڑھائے، وہاں ہم اپنے آپ کو الاستعداد لیوم رحیم، ہم اپنے آپ کو اس رحیم رب سے ملاقات کرنے کے لیے بھی تیار کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ اچھی باتیں سیکھنی ہیں، کچھ اچھی باتیں اڈاپٹ کرنی ہیں، کچھ اچھی باتوں کو اپنے ساتھ انشاءاللہ لے کر جانا ہے، اور ان اچھی باتوں کو ہم انشاءاللہ 5 اینگل سے سمجھیں گے، تاکہ آپ کو یہ 5 اینگلز یاد رہیں اور آپ ان 5 اینگلز کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. اور ان 5 اینگلز میں سے ہر اینگل کو کسی نہ کسی صورت میں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. چاہے آپ 16 سال کی ہیں، چاہے آپ 60 سال کی ہیں، یہ 5 اینگل آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کسی نہ کسی پرسنٹیج میں فائدہ دے سکتے ہیں. پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس وقت کانشیسلی اڈاپٹ کرنی ہے، وہ پہلی چیز ہے تزکیہ اور توبہ. 2 چیزیں میں ایک ساتھ آپ کو پہلے پوائنٹ میں بتا رہی ہوں. ایک ہے تزکیہ اور ایک ہے توبہ. یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں سائملٹینیسلی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ میں نے تزکیہ اور توبہ پہلا پوائنٹ اس لیے رکھا ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں نیکیاں ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ میں سے ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نیکی تو ہے. آپ کی سب سے بڑی نیکی اس وقت یہ ہے کہ آپ الحمدللہ اپنی ول پاور سے چل کے یہاں پر اللہ کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں. کوئی آپ کو گن پوائنٹ پر لے کر نہیں آیا ہے، کوئی آپ کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر لے کر نہیں آیا، کوئی آپ کو زبردستی گردن سے اس وقت جو ہے وہ گھسیٹتا ہوا اور زمین پر ڈریگ کرتا ہوا لے کر نہیں آیا. آپ اپنی ول پاور سے یہاں پر آئے ہیں. یہ آپ کی نیکی ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں.
باہر معاشرے میں نکلیں اور آپ خود بھی اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو خوشی خوشی اللہ کی بات سننے کے لیے آنے کو تیار ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں کی کلاسز کا، اس جگہ پر بہت سی کلاسز ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے، اگر آپ یہاں کی کلاس کا یا آج کی کلاس کا آپ نے کتنی فرینڈس کو بتایا ہو، آپ نے کتنے ریلیٹیوز کو بتایا ہو، ان میں سے ہو سکتا ہے آپ کی کچھ فرینڈس نے کہا نہیں ہمیں نہیں آنا. کچھ لوگ بالکل بلیٹنٹ انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سننا ہے، ان کا دل نہیں چاہتا. تو آپ کی سب سے بڑی نیکی اللہ سے جو امید رکھتے ہوئے میرے سامنے اس وقت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی میں اور بہت سی نیکیاں شامل ہیں. آپ کی سب سے بڑی نیکی اپنی ول پاور سے اللہ کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ لینے کے لیے آنا ہے، اور یہ آپ کی نیکی ہے. تو جہاں ہماری زندگی میں نیکیاں ہوتی ہیں، کیا وہاں ہماری زندگی میں گناہ بھی ہوتے ہیں؟ کیا وہاں ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے؟ اسی چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو جو پہلا پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں تزکیہ اور توبہ کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جہاں نیکیاں اڈاپٹ کریں، جہاں ہم نیکیاں بڑھانے کی موٹیویشن لیں، وہاں پلیز اس چیز پر فوکس ضرور کریں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے ڈیمنز ہیں، جو ہماری برائیاں ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہماری خطائیں ہیں، ہم ان کو بھی اپنے کردار سے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور آپ کو اور مجھے پہچاننا ہوگا. ہم دوسروں کے گناہ پہچان جاتے ہیں، ہم دوسروں کی خطائیں پہچان جاتے ہیں، ہم دوسروں کی بد اخلاقی پہچان جاتے ہیں، ہم دوسروں کے اندر جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں وہ بہت پرومیننٹلی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر وہ پرابلمز نظر نہیں آتے جو پرابلمز ہمارے کردار کے بہت بڑے ڈیمنز ہوتے ہیں، بھوت ہوتے ہیں. لیکن ہم اپنے آپ پر کیونکہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں اپنی زندگی کے گناہ، اپنی زندگی کی نافرمانیاں بہت اوپنلی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو پہلی چیز انشاءاللہ جو آج سے ہم شروع کریں گے، ہم اپنی زندگی میں اپنے کردار کے اوپر ایک میگنیفائنگ گلاس لگائیں گے، اور ہم سب کو خود دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی ایسی برائیاں ہیں جن برائیوں کی وجہ سے اللہ شاید میری دعا قبول نہیں کرتا، جن برائیوں کی وجہ سے مجھے نماز کے اندر کھڑے ہونے کی توفیق شاید 5 وقت نہیں ملتی، یا جن برائیوں کی وجہ سے میں نماز کے لیے تو کھڑی ہو جاتی ہوں، مجھے اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی محسوس نہیں ہوتی. بیکاز ہم میں سے ہر ایک کا یہ ایشو ہے، چاہے ہم نماز 5 وقت پڑھنے والے ہی کیوں نہیں ہیں. وہ بچے اور بچیاں جو اماں ابا کے کہنے پر جائے نماز پر کھڑے تو ہو جاتے ہیں، ان کو جب موقع ملتا ہے وہ 5 میں سے جو نماز چھوڑ سکتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. بیکاز اس وقت اماں ایک دفعہ کہہ کے کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں، یا اماں اس وقت گھر میں نہیں ہوتی ہیں، یا اماں اس وقت کہنا بھول جاتی ہیں، یا بچہ اس وقت ماں کے سامنے نہیں ہوتا ہے. تو ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو 5 میں سے کوئی پسند کی نماز جو آسانی سے پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں ہم جیسے لوگ، لیکن 99% ہمیں نمازوں میں سب یاد آتا ہے، رب یاد نہیں آتا ہے، ہمیں اللہ سے کنیکشن محسوس نہیں ہوتا. اور اکثر خواتین اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہمیں خشوع نہیں ملتا، ہمیں فوکسڈ ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، ہمیں اللہ سے تعلق محسوس نہیں ہوتا. میں صورتیں یاد بھی کر لیتی ہوں، اور اگر میں صورت یاد کرتی ہوں تو صورت یاد کرنے کے بعد جب میں اس کو اپنے قیام میں دہراتی ہوں تو میرا سارا فوکس میری تجوید پر رہ جاتا ہے، اور میں یہ بھول جاتی ہوں کہ میں کیا پڑھ رہی تھی. اس طرح کے کئی ایکسکیوزز آپ اور میں ایک دوسرے سے ڈسکرائب کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے کنسلٹ کرتے ہوئے ملتے ہیں. نماز میں ہمیں اللہ اکبر جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس وقت یاد آتا ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، اور ایسے لگتا ہے آنکھ کھلتی ہے جب ہم السلام علیکم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نماز مکمل کر لی. آپ دیکھیں نمازوں میں بھولنے کی عادت بہت تیزی سے لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ سب اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ پڑھنے کھڑی ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 2 رکعت پڑھی ہیں، کیا میں تشہد کے لیے بیٹھی تھی یا نہیں بیٹھی تھی، کیا میں نے اتحیات کے اندر اتحیات ہی پڑھی تھی یا درود شریف بھی پڑھ لیا تھا. سو کانسٹنٹلی آپ کی اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ایون جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے ایسا؟ اس کے کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، بٹ ون آف دا میجر فیکٹر کنیکٹڈ ٹو آور ٹائٹل ٹوڈے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے 5 وقت کی نماز کو اڈاپٹ تو کر چکے، اب ہم اور کتنی نیکی اڈاپٹ کریں، اب ہم اور کتنا اللہ کی بات مانیں. آج کی یوتھ کا ایک میجر مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیئر منیمم اسلام بتاتے ہیں
کہ ہم جس کو حاصل کر کے، جس کو اچیو کر کے، جس کو اڈاپٹ کر کے ہم کم سے کم آخرت میں بچ جائیں گے. جسٹ ٹیل اس بیئر منیمم اسلام. اور بیئر منیمم اسلام کے اندر ٹیکنیکلی اسپیکنگ اسلام کے 5 پلر آتے ہیں. یا عورت ہوتے ہوئے جو آپ کے اوپر فرائض ہیں وہ آتے ہیں، یا مرد ہوتے ہوئے آپ کے اوپر جو فرائض ہیں وہ آتے ہیں. عبادات میں آپ کے اوپر 5 پلرز آتے ہیں. اور جب آپ 5 وقت کی نماز کو کافی سمجھتے ہیں اور آپ اپنے نماز کے باہر کے اوقات کو اور نماز کے باہر کی ایکٹیویٹیز پر فوکس نہیں کرتے کہ وہاں میں اللہ کی فرما برداری کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آٹو پر ہمارا ایمان کا سوئچ آن نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی میں احسان آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں لگتا ہے نماز پڑھ تو رہی ہوں، تو جب میں اللہ اکبر کہتی ہوں تو پھر مجھے اللہ یاد آنا چاہیے، میں فوکس ہو کر نماز پڑھوں، مجھے اس نماز کا فائدہ ہو. یا ایٹ لیسٹ اگر ہم یہ نہیں بھی چاہتے کہ ہمیں نماز میں اللہ یاد آئے، ہم میں سے ہر انسان، ہر مسلمان، ہر نماز پڑھنے والا یہ ضرور چاہتا ہے کہ کیونکہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، کیونکہ میں نماز پڑھتی ہوں، کیونکہ میں ایفرٹ کر کے اپنے یونیورسٹی میں، اپنے اسکول ٹائمنگز میں، اپنے ایگزامز میں، اپنے چھوٹے بچوں کی مصروفیت کے ساتھ، اپنی ورک پلیس پر ہوتے ہوئے، دن بھر کی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہوئے، کیونکہ میں سب کچھ چھوڑ کر نماز پڑھتی ہوں، تو اب اللہ کو چاہیے کہ میری زندگی میں مشکلات کم ہونے لگ جائیں، میں کبھی اداس نہ ہوں، مجھ میں کبھی ڈپریشن نہ آئے، میں کبھی پریشان نہ ہوں، میرے بچے کبھی میرے لیے نافرمانی کا باعث نہ بنے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو شاید ہم کہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھوں گی، جب میں اللہ کی عبادت کروں گی تو میری زندگی میں خوشیاں آئیں گی. یہ آپ کا اور میرا ایک آٹومیٹک کنسیکوینسز بنانے کا پیٹرن ذہن میں بن جاتا ہے. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر نماز پڑھنے والے انسان کی بیماری آ جاتی ہے. نماز پڑھنے والے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے انسان کے، اس کو بھی اولاد کے فتنے، اولاد کی آزمائش فیس کرنی پڑتی ہے. فائنینشیل کرنچ اس پر بھی آ سکتا ہے. زندگی کے اندر کوئی مشکل، کوئی غم، کوئی اداسی، کوئی اپ اینڈ ڈاؤن اس کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد انسان سوچتا ہے کیا فائدہ میری نماز پڑھنے کا. تو یہ بہت سی وہ فیکٹرز ہیں جس میں ہم بہرحال عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کانشیس ورشپر نہیں ہوتے ہیں، کانشیس عبادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہم کانشیس نہیں ہوتے؟ بیکاز ہماری عبادت میں احسان نہیں ہوتا. عبادت کا احسان آج ہم سیکھ کر جائیں گے، اور ایٹ لیسٹ ہم سمپل ایک ٹول اپنے ساتھ لے کر جائیں گے جس میں ہمیں اپنی نیکی کے اندر کانشیسنیس مل سکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں اور جیسے آپ بٹن آن کرتے ہیں لائٹ آن ہو جاتی ہے، ایسے ہی آپ کے نماز میں اللہ اکبر کہنے سے ایمان کا سوئچ آن ہو جائے، تو یہ طریقہ غلط ہے. اکبر کہنے کے بعد اٹک جائے گا. کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اماں نے آواز دی نماز پڑھنے کا، بٹ اس نماز کے اندر کنیکشن نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ. اس نماز میں اللہ کے ساتھ احسان کا رویہ نہیں ہوتا ہے. اس نماز میں اللہ کی یاد نہیں آتی. اس نماز کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں کس گرینڈیور کے ساتھ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، کون سی وہ ہستی ہے جو اس وقت میری ہستی پر کتنا گرفت رکھتی ہے، کتنا کنٹرول رکھتی ہے. یہ فیلنگز نہیں ہوتی ہیں. بیکاز ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں گی تو آپ کو ڈرامے کے کردار یاد آئیں گے. ہائے بیچارہ وہ ایسے کر لیتا، ہائے بیچاری اس کے ساتھ یہ ہو گیا. کہنے کو زبان نماز کے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے. تو آٹو پر ایمان کا سوئچ آن نہیں ہو سکتا. احسان اڈاپٹ کرنا ہے نماز میں. اس وقت میں بگنرز کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں احسان کی بات کر رہی ہوں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز، اور ڈیفینیٹلی الحمدللہ جو یہاں خواتین آ کر بیٹھتے ہیں، آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ میجورٹی. میرا ٹاپک احسان ہے، اور احسان میں بہت ضروری ہے کہ آپ جتنی بھی عبادت کریں اس عبادت کے آگے پیچھے کے اوقات پر ضرور فوکس کریں. ضرور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اللہ کی فرما برداری کی ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ فوکس کرتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے بھی میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں اور نماز کے بعد بھی میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، انشاءاللہ جب آپ کے سامنے آپ کے اعمال کو، آپ کی بک آف ڈیٹ کو کھولا جائے گا تو آپ کی نیکیاں وہاں سے نکلیں گی. ورنہ کتنے نماز پڑھنے والے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہے. کتنے نماز پڑھنے والے ہیں جن کی نماز کی عبادت ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، although وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی نماز ان کی باقی زندگی کے ساتھ، ان کی بندگی کے ساتھ سنکرنائزڈ نہیں ہوتی ہے،
تو اللہ کو ان کی عبادت نہیں چاہیے. ترجمہ ضرور یاد کیجئے, ترجمہ ضرور سمجھیے, انڈرسٹینڈنگ ضرور حاصل کیجئے, درست تجوید کے ساتھ ضرور نماز پڑھیے, بیکاز قرآن ہو یا نماز ہو آپ بغیر تجوید کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ کو درست مخارج آنے چاہیے, بٹ دیر از اے مور امپورٹنٹ فیکٹر کہ آپ اور میں اللہ کے عبد بننا چاہ رہے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس عبادت سے پہلے کا اور اس عبادت سے بعد کا وقت بہت اہم ہے. اس لیے میں نے پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا ہے تزکیہ. دس از دا تزکیہ. میں کیئرفل رہوں کہ میں نماز سے پہلے کیا کر رہی ہوں, کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں, کس طرح سے بات کرتی ہوں, کس طرح سے اپنے بڑوں کو ڈیل کرتی ہوں اور کس طرح سے اپنے چھوٹوں کو ڈیل کرتی ہوں. میری ڈے ٹو ڈے چوائسز کے اندر اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی پرائرٹی کہاں ہے. دس از تزکیہ. میں غصہ کتنا کرتی ہوں اور میں غصہ کتنا کنٹرول کر لیتی ہوں. دس از تزکیہ. اسی طرح سے امام سفیان الثوری سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ زندگی میں پرائرٹائز کس کو کیا جائے, تسبیح کو یا استغفار کو. یعنی میں نیکیاں, تسبیح کا کنیکشن نیکی کرنے سے آتا ہے اور استغفار کا کنیکشن توبہ کرنے سے آتا ہے. تو امام سفیان الثوری سے جب کسی نے پوچھا کہ میں زندگی میں ان دو میں سے کس کو پرائرٹائز کروں, تسبیح کو پرائرٹائز کروں یعنی نیکیاں بڑھاتا جاؤں, یا میں توبہ کروں, استغفار کروں, جو میرے کردار کے اندر پوائزنس ایکٹیویٹیز ہیں جو مجھے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں, ان کو ایلیمینیٹ کروں. تو امام سفیان الثوری نے اس کو جو ایگزامپل دی, انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے ثوب پر, اگر تمہارے کپڑوں کے اوپر دھبا لگ جائے تو کیا تم اس کو جیولری سے یا اس کو پرفیوم سے اسیسرائز کرتے ہو, یا پہلے اس سٹین کو واش کرنے کی کوشش کرتے ہو. جسٹ امیجن آپ نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے اور آپ کے وائٹ ڈریس کے اوپر ایک بڑا سا براؤن سٹین لگ جاتا ہے اور آپ کہیں جا رہی ہیں, آپ کہتی ہیں اس کو واش کرنے کی بجائے میں ایک بہت اچھا سا ڈائمنڈ سیٹ پہن لیتی ہوں اور میں بہت اچھے سے کف لنگس لگا لیتی ہوں اور میں اپنے اسی سٹین والے وائٹ ڈریس کے ساتھ جہاں جانا چاہ رہی ہوں وہاں چلی جاتی ہوں. اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی خاتون آئے جنہوں نے بہت اچھا وائٹ ڈریس پہنا ہو لیکن اس کے اوپر سٹین ہو براؤن کلر کا یا سالن کا یا کسی بھی چیز کا, زعفران کا, کسی بھی چیز کا, اس کے اوپر چاہے انہوں نے ڈائمنڈ سیٹ پہنا ہوا ہے, آپ کی نگاہ کس پر جائے گی؟ سٹین پر جائے گی. اسی طرح سے امام سفیان الثوری نے اپنے شاگرد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بالکل جیسے تم اپنے سفید کپڑے کا دھبا, سٹین پہلے واش کرتے ہو, اس کے بعد اس کو اسیسرائز کرتے ہو, اسی طرح سے ایک مومن جو احسان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ پہلے اپنی پرسنالٹی میں سے ان غلطیوں کو ایلیمینیٹ کرے جو غلطیاں یا تو اس کی عبادت کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہیں یا وہ غلطیاں اس کو اللہ کے محبت میں آگے نہیں بڑھنے دے رہی. تو نیکی کرنا ڈیفینیٹلی قرآن نے جہاں کہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, آپ نیکیاں کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سے گناہ چلے جاتے ہیں, لیکن یہ آٹومیٹک کنسیکوینس ہے. اگر میں نیکیاں اڈاپٹ کر رہی ہوں تو میں کانشیس ہو جاؤں گی اپنی زندگی میں گناہوں سے, اور جب میں کانشیس ہوں گی تو میں گناہوں کو ایلیمینیٹ کر دوں گی. لیکن ایک انسان ہے جو نیکی بڑھاتا جاتا ہے, لوگ 100 رکعات نوافل کی پڑھتے ہیں, لوگ ایک مہینے میں کئی قرآن ختم کرتے ہیں, لوگ اپنی زندگی میں کئی چیزیں عبادت کے اینگل سے, ہم لوگ خواتین کہتی ہیں ہم دن بھر میں اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں, ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک طرف سب یہ ہے, بٹ دوسری طرف کسی کی غیبت ہو رہی ہے اور کانسٹنٹ غیبت ہو رہی ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے اور کمپلسیو لائر بن گئے ہیں. نہ بڑوں کا احترام ہے, نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے, نہ ماں باپ کی رسپیکٹ ہے, نہ سبلنگز کے ساتھ ایک دوسرے کے رائٹس دینے کی کوئی فکر ہے. ناؤ دس از اے پیراڈاکس. اس کا مطلب ہے اس سناریو کے اندر اپنے کردار میں سے ان ایکٹیویٹیز کو باہر نکالیں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا چھوڑ دیں, بٹ دا پوائنٹ از آپ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی ہیں اور آپ کانسٹنٹلی اپنے کانوں سے اپنے دل اور دماغ کو وہ سناتی ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے. ناؤ دیر از اے پرابلم. تو اب بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ مزید 100 نوافل اور پڑھوں گی دن بھر میں, فرسٹ یو ہیو ٹو ایلیمینیٹ دا گناہ فرام یور پرسنالٹی. وہ چیز سننا پہلے چھوڑیں جو چیز آپ کو کانسٹنٹلی اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے. اور یہی چیز امام سفیان الثوری نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. بعض اوقات انسان لمبے لمبے قیام کرتا ہے, بعض اوقات انسان بہت صدقہ اور خیرات کرتا ہے, بعض اوقات انسان ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے, بٹ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا قیام اس کے سر سے اوپر نہیں جا رہا اور اس کی دعائیں قبولیت کے راستے کی طرف نہیں بڑھ رہی.
اس لیے کہ عین ممکن ہے جو اس کے پیٹ میں ہو وہ حرام کا ہو اور جو اس کے جسم پر لباس ہو وہ حرام کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سب نے سنی ہے، جس کا مفہوم آتا ہے ایک ایسے شخص کی مثال جو سواری پر بیٹھ کر خاک آلود بالوں کے ساتھ یعنی ٹریول کر کے مشقت اٹھا کر حرم پہنچ جاتا ہے، خانہ کعبہ پہنچ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو۔ حالانکہ آپ سوچیں کعبہ کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہے، آج کے دور میں تو کعبہ کے غلاف تک آپ کو موقع مل جائے اور وہ آپ کے لیے اپروچیبل ہو جائے اور آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کے لیے دعا مانگ لیں، بہت بڑی بلیسنگ لگتی ہے۔ اتنا رش آپ کو پورا سال اب ملتا ہے، بٹ امیجن اللہ کے رسول کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جس سواری پر بیٹھ کر آیا وہ حرام کی، جو جسم پر لباس احرام کی شکل میں ہے وہ حرام کا، اور جو پیٹ میں غذا ہے وہ حرام کی۔ دس از اباؤٹ احسان، دس از اباؤٹ کانشیسنیس۔ الحمدللہ میں یہی توقع رکھ رہی ہوں، مجھے خود یہاں آتے ہوئے شاید میرا خیال ہے 1 سال تو ہو ہی گیا ہے کم سے کم۔ اس جگہ پر آپ میں سے اکثر و بیشتر خواتین جو ہیں وہ مجھے امید ہے کہ میری کلاس کے علاوہ بھی آتی ہوں گی، آپ اور بہت سی جگہوں پر جاتی ہوں گی۔ دیز آر دا کنیکٹڈ پیپل الحمدللہ۔ بہت سے چہرے ایسے ہیں جو مجھے اپنی کئی اور دوسری جگہوں پر نظر آ جاتے ہیں۔ وی آر کنیکٹڈ وتھ قرآن، وی آر آلریڈی الحمدللہ ٹرائنگ ٹو اڈاپٹ دا فرائض، اوبلیگیشنس کو ہم نے تھاما ہوا ہے، چاہے ہماری اوبلیگیشنس میں کوالٹی نہیں ہے بٹ ہم نے تھاما ہوا ہے۔ ناؤ دیر از اے پوائنٹ ٹو موو فارورڈ، ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ۔ اپنی زندگیوں کے اندر سے ان چیزوں کو ایلیمنیٹ کریں جو ہماری زندگیوں میں عبادات کو کوالٹی کی طرف لے جانے میں نقصان دہ ہیں، جو ہنڈرنس ہیں، جو رکاوٹ ہیں، جو ہمیں اللہ سے محبت کرنا نہیں سکھا رہے ہیں۔ شاید ہم مارے باندھے کی عبادت تو کرتے ہیں بٹ ہم اللہ کی ایکنالجمنٹ، اللہ کی معرفت کو بڑھا نہیں پا رہے۔ جب بھی ایک طرف نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور دوسری طرف نافرمانی کے کاموں میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں۔ ناؤ اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم اپنی عبادت اور اپنی باقی زندگی کو سنکرنائز کریں۔ تو اپنی زندگی میں سے ہر ایک کو ان ایکٹیویٹیز کو پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے جن ایکٹیویٹیز سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے راستے کے احسان کو اڈاپٹ کرنے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ خود ان گناہوں کو پن پوائنٹ کیجئے اور ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یا ماں ہیں تو آپ اولاد کے لیے راستہ استوار کر سکتے ہیں، راستہ سموتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، انشاءاللہ ہم تزکیہ بھی کریں گے اور کانسٹنٹلی اپنے گناہوں کے اوپر اللہ سے استغفار بھی کریں گے۔ دیٹس وائی آور فرسٹ پوائنٹ از تزکیہ اور توبہ۔ توبہ کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پورے ارادے اور پوری نیک نیتی سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کی کس پر جاتی ہے؟ غلطی پر کی جاتی ہے نا۔ توبہ گناہ پر کی جاتی ہے، غلطی پر کی جاتی ہے۔ جب آپ کہہ رہی ہیں، مثال کے طور پر آپ دن بھر میں 33 ٹائمز کم سے کم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیح فاطمی میں استغفر اللہ پڑھنے کا بھی ایک نریشن سے کہا ہے، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اٹس ناٹ جسٹ کمپلیٹنگ دا نمبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹس ناٹ لائک دس۔ جو کہیں کانشیسلی کہیں۔ جب میں ایک مرتبہ بھی کہوں استغفر اللہ، میرے ذہن میں اپنا کوئی گناہ آئے، میرے ذہن میں اپنی کوئی غلطی آئے، مجھے یاد آئے میں نے کس وقت کس کے ساتھ بدتمیزی کی، میں نے کب اللہ کی نافرمانی کی، میں نے کب بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، میں نے کب سجدے میں ایک دفعہ بھی، ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا۔ ہم سب اپنے اپنے بہترین جج ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے انسان اپنے نفس کے اوپر سب سے بڑا جج ہے اللہ کے بعد۔ اللہ نے خود قرآن میں یہ بات کہی ہے، انسان جانتا ہے وہ جتنے ایکسکیوزز دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ قیامہ میں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، انسان اپنے سارے ایکسکیوزز جانتا ہے۔ تو جب آپ کی زبان ایک مرتبہ بھی کہے استغفر اللہ تو آپ کو اپنا گناہ یاد آئے، اور ایٹ لیسٹ ایٹ دا منیمم لیول، جس پوائنٹ پر میں 2، 2.5، 3 منٹ کے لیے 33 ٹائمز کے لیے استغفر اللہ پڑھوں، کسی ایک اپنی غلطی کو اپنے ذہن میں اس وقت ویژولائز کیجئے، اس وقت میں نے یہ غلطی کی تھی، اس وقت میں نے یہ گناہ کیا تھا، اور کم سے کم اس ایک گناہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے زبان استغفر اللہ کہے۔
اور استغفر اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس وقت میرا پورا ارادہ ہے کہ میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گی، میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گی. انشاءاللہ جب آپ کی زندگی میں کانشیس توبہ شامل ہو جائے گی، آپ کا کانشیس تزکیہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. دوسری چیز جو انشاءاللہ ہم اپنے اس احسان کے راستے پر اڈاپٹ کریں گے، وہ دوسری چیز جو اسکالر بتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں الوقایۃ خیر من العلاج. پریونشن از بیٹر دین کیور. الوقایہ اسی سے ہے جس سے آپ پڑھتے ہیں واقعنا کا لفظ. الوقایۃ خیر من العلاج. انسان کے لیے پریونشن زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ بیمار ہونے کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ، اپنا کیور کرنا شروع کر دے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا سٹیپ اڈاپٹ کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو نماز سے پہلے کی ایکٹیویٹیز اور نماز کے بعد کی ایکٹیویٹیز میں اللہ کی نافرمانی میں نہ لے کر جاؤں. تو پھر ذرا پریونشن از بیٹر دین کیور پر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کن ہابیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھے ہوئے ہیں، آپ کی چوائسیز کیا ہیں، آپ کن لوگوں کے ساتھ کانسٹنٹلی زیادہ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، آپ کس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتی ہیں، کیا وہ انوائرمنٹ آپ کو نیکی کی طرف زیادہ بڑھاتا ہے یا وہ ماحول آپ کو گناہ کی طرف زیادہ انکلینیشن دیتا ہے. یہ ہے الوقایۃ خیر من العلاج. انسان کانشیس ہو جائے کہ وہ اپنے آس پاس کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں اور اس کے آس پاس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. الوقایۃ خیر من العلاج کے حوالے سے امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی بھی عمل جب اڈاپٹ کرتا ہے، کوئی بھی عمل چاہے نیکی کا ہو یا گناہ کا ہو، تو وہ 5 تقریباً سٹیپس ہیں جس کے بعد وہ انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی کوئی بھی عمل آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کو جس کو آپ اپنی عادت کہتے ہیں، کوئی بھی عمل عادت تک کیسے پہنچتا ہے، امام ابن القیم نے اس کے 5 سٹیپ بتائے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس وقت نیکی کو اگر فوکس نہ کریں، اگر ہم گناہ کو فوکس کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایک گناہ ایز اے لائف سٹائل شامل کیسے ہوتا ہے. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں گناہ اصل میں ایک سسٹمائز فارم میں کس طرح سے ہیومنائز ہوتا ہے. عادت بن جاتی ہے نا انسان کی. تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ کسی بھی عادت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے تمریر الافکار. تمریر الافکار جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں پاسنگ تھاٹس. کسی بھی انسان کو عمل تک پہنچنے کے لیے ہوتا کیا ہے، گناہ کا خیال انسان کو سب سے پہلے آتا ہے. سب سے پہلے خیال ہی آئے گا نا. اور آتا کیسے ہے؟ پاسنگ تھاٹس. ایک دفعہ خیال آئے گا، گزر جائے گا، پھر خیال آئے گا، پھر گزر جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خیال آئے گا اوہو وہ گناہ، اچھا اس کے بارے میں آپ کو صرف ایک خیال آ رہا ہے. یہ ہے پاسنگ تھاٹس. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے. اور انسان پلیز یہ دونوں پنکھے بند کر دیں، جزاک اللہ. لائٹ بشک کھول دیں، پنکھے دونوں پلیز بند کر دیں. پاسنگ تھاٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گناہ کا خیال آتا ہے، خیال آیا پھر چلا گیا، پھر خیال آیا پھر چلا گیا. انسان اشرف المخلوق ہونے کے ناطے اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ نہیں یہ گناہ ہے، آپ اسی پوائنٹ پر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس پاسنگ تھاٹ کو کمپلیٹلی ختم کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، خیال ایک مرتبہ آیا تو شاید آپ نے 5 سیکنڈ کے لیے سوچا، پھر چلا گیا. اگلے دن پھر خیال آیا، شاید آپ نے اب 1 منٹ تک سوچا. اب اگلی دفعہ پھر خیال آیا تو شاید آپ 2 منٹ تک سوچتی رہیں. شیطان ریڈ کر لیتا ہے، بیکاز شیطان تو کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ ہے. شیطان ریڈ کر لیتا ہے کہ ایک انسان کا انکلینیشن گناہ کی طرف بڑھنے لگ گیا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اب یہ جو آپ کا پاسنگ تھاٹ تھا، اس کو وہ سٹیپ نمبر 2 پر لے کر جاتا ہے اور اس کو آپ کی فکر بناتا ہے. پاسنگ تھاٹ کے بعد جو فکر کا لیول آتا ہے، دس از اے سیکنڈ لیول، اس کو کہتے ہیں سیٹلڈ تھاٹ. پاسنگ تھاٹس کا مطلب ہوتا ہے کبھی کوئی خیال آیا پھر آپ بھول گئیں، پھر خیال آیا پھر بھول گئیں. بٹ جب یہ پاسنگ تھاٹس سیٹل تھاٹس بنتے ہیں، اب آپ کسی چیز کے بارے میں اپنے مائنڈ سیٹ میں پلان کر کے سوچنے لگ جاتے ہیں اور شیطان اس کا میکسیمم فائدہ اٹھاتا ہے. آپ سورۃ الناس پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے سورۃ الناس کے ریفرنس سے کہ شیطان کو ہمارے دل کا ایکسس نہیں دیا گیا.
शैतान डायरेक्ट हमारे दिल में विस्पर नहीं कर सकता है, उसको एक चैनल के थ्रू आना होता है अगर उसको दिल तक आना है। वो चैनल ये है कि वो हमारे सदर में फूंके मारता है। सदर स्वाद से जो लिखते हैं, चेस्ट को कहते हैं, जहाँ हमारा दिल हमारे पूरे इस चेस्ट केज के अंदर, रिब केज के अंदर मौजूद है। शैतान सदर के अंदर चेस्ट में फूंके मारता है, यहाँ विस्पर करता है। इट्स जस्ट लाइक कि आपका घर है, आपका घर का मेन डोर है, उसके बाहर आपका गार्डन है, फिर गार्डन के बाद आपकी बाउंड्री वॉल और गेट होता है। यूं समझ लें शैतान जब चेस्ट में आकर फूंके मारता है, इट्स लाइक शैतान आपके गार्डन तक आ सकता है, वो आपके लाउंज के डोर तक अंदर नहीं आ सकता है। वो कब अंदर एंटर होगा? जब आप दरवाज़ा खोलेंगे। शैतान रीड कर लेता है कि कब इंसान का दिल अल्लाह की याद से एम्प्टी है। जब वो अल्लाह की याद से एम्प्टी होता है तो जो शैतान आपके चेस्ट में ब्लो करता है, फूंके मारता है, विस्पर करता है, यहाँ ये चेस्ट एक गार की तरह होता है। सदर अरबी ज़ुबान में, क्लासिकल अरबिक लैंग्वेज में गार को भी कहते हैं, केव को भी। आप केव में बोलती हैं तो गूंज पैदा होती है। इसी तरह से जब शैतान आपके चेस्ट में फूंके मारता है और आपकी जो यहाँ ये पूरा रिब केज है, इसमें गूंज पैदा होती है और आपके दिल में अल्लाह की याद नहीं होती, तो ये शैतान का विस्पर आपके दिल में दाखिल हो जाता है। शैतान को दिल में दाखिल होने का एक्सेस कौन देता है? हम खुद देते हैं। जब हम वहाँ अल्लाह को नहीं रखते हैं, जब हम वहाँ अल्लाह के ज़िक्र को नहीं रखते हैं, जब हम वहाँ अल्लाह को प्रायोरिटी नहीं देते, जब हमारे दिल के अंदर टॉप मोहब्बत अल्लाह की नहीं होती, हमारे लिए ज़िंदगी की बहुत सी मोहब्बतें मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के स्टेजेस के अंदर अहम होती हैं। एक 15 साल 16 साल के नौजवान के लिए हो सकता है दोस्तों की मोहब्बत प्रायोरिटी पर हो, एक 30 साल के शख्स के लिए हो सकता है औलाद और स्पाउस की मोहब्बत प्रायोरिटी पर हो, एक 70 साल 80 साल के एक बुज़ुर्ग के लिए हो सकता है सेहत की मोहब्बत बहुत प्रायोरिटी पर हो कि किसी तरह से मुझे सेहत मिल जाए ताकि मैं अपनी दुनिया की कमाई हुई दौलत को एंजॉय कर सकूं। इंसान यूजुअली अपने डिफरेंट स्टेजेस के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ इंसानों से मोहब्बत करता है, नहीं कर पाता। ट्रू मोहब्बत तो अल्लाह से नहीं कर पाता। और जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत प्रायोरिटी पर नहीं होती है तो शैतान की गूंज जो आपके चेस्ट में हुई है वो आपके दिल तक पहुंच जाती है। ये जो आपके सेटल्ड थॉट्स हैं, शैतान इनको रीड करना शुरू कर देता है। आपके दिल के अंदर जब ये सदर की आवाज़ पहुंचती है, अब वो आपको इस गुनाह के बारे में, जिसके बारे में आप सोच रही हैं और काफ़ी देर तक सोच रही हैं, कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये कर लिया तो शायद ये नुकसान हो जाएगा। जस्ट कीपिंग एनी गुनाह इन माइंड। लेट्स से आपकी बेटी है 18 साल की और आपकी बेटी को आपने इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ किसी ऐसी जगह जाए जो आपके लिए नज़र में नापसंदीदा है। आपकी बेटी आपको धोखा देने के लिए उसने पासिंग थॉट्स को सेटल्ड थॉट्स में बदल दिया, बिकॉज उसकी फ्रेंड्स उसको कॉन्स्टेंटली एनकरेज कर रही हैं, इट्स ओके तुम कर लो, कुछ नहीं होता, अम्मी को पता नहीं चलेगा। तो पहले तो ख्याल आना शुरू होता है मैं अम्मी को नहीं बताती, कर लेती हूँ। एक दफ़ा ख्याल आया, दूसरी दफ़ा ख्याल आया, तीसरी दफ़ा ख्याल आया। अगर आपने इसको यहाँ झटका नहीं और आपने इसको अब अपने जहन से हटाया नहीं तो यही पासिंग थॉट्स सेटल्ड थॉट्स बनते हैं। शैतान कॉन्स्टेंटली आपके सदर से आपके दिल में एक्सेस करता है, उधर फ्रेंड कॉन्स्टेंटली आपको फ़ायदा बताना शुरू करती है। और होता क्या है कि एक बच्ची ये सोच लेती है ठीक है मैं अम्मा को बताऊंगी नहीं कि मैं वहाँ गई थी, मैं कह दूंगी मैं यूनिवर्सिटी गई थी, मैं कह दूंगी मैं स्कूल गई थी, और उसके बाद मैं वापस आकर जो हूँ अम्मा को शो भी नहीं होने दूंगी कि मैं वहाँ गई थी जहाँ मुझे अम्मा भेजना नहीं चाह रही थी। विल दिस बी अ गुनाह? अगर वो जगह ऐसी है जहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी भी हो रही है और माँ ने मना भी किया था और माँ ने आपकी मोहब्बत में और अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए मना किया था, देन इट विल बी अ सिन, कम्प्लीटली इट विल बी अ सिन, जबकि वो अल्लाह की नाफरमानी की जगह थी। अब जब ये थॉट आना शुरू हो गया, अम्मी को पता नहीं चलेगा, किसी कोई बताने वाला नहीं होगा, मेरी फ्रेंड भी कह रही थी इट्स ओके हम टाइम से पहले वापस आ जाएंगे। ये जो आपके सेटल्ड थॉट्स हैं, जब आपके इन सेटल्ड थॉट्स को शैतान रीड करता है, अब वो आपको गुनाह की लज्जत दिखाना शुरू कर देता है। ये वो अमल है जिसको इमाम इब्नुल क़य्यम ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। इंसान गुनाह क्यों करता है? लज्जत के लिए गुनाह किए जाते हैं।
مزے کے لیے گناہ کیے جاتے ہیں, انجوائمنٹ کے لیے گناہ کیے جاتے ہیں. ہر گناہ کرنے والا کسی نہ کسی اپنی سیٹسفیکشن, اپنی انجوائمنٹ اور اپنی خوشی کے لیے گناہ کرتا ہے. اسی لیے ہمیشہ سے اسکالرس کہتے تھے کہ لذت کے لیے گناہ نہیں کرو, لذت ختم ہو جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ مشکل کی وجہ سے نیکی کو نہیں چھوڑو, مشکل ختم ہو جائے گی, نیکی باقی رہ جائے گی. تو شیطان آپ کے سیٹلڈ تھاٹس کو دیکھتا ہے اور آپ کو تھرڈ سٹیج پر لے کر جاتا ہے. وہ تھرڈ سٹیج امام ابن القیم کہتے ہیں وہ ہے فکر کا تھاٹ. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس فکر کے اندر فکر نہیں, تھرڈ تھاٹ از عزیمہ. عزیمہ کیا ہوگا کہ اب آپ ڈٹرمن ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی تک جس گناہ پر آپ ہیسیٹنٹ تھیں, اب آپ ڈٹرمن ہونا شروع ہو جائیں گے, بیکاز شیطان آپ کو اس گناہ کے فائدے بتا رہا ہے. دیکھو تمہیں ایکسپیرینس مل جائے گا, دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا, پھر آئندہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہوگی کہ تم نے فرینڈ کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. یہ ہے شیطان جو آپ کو اس گناہ کے فائدے بتانا شروع کرتا ہے. اب آپ ڈٹرمن ہو جاتی ہیں. دس از لیول نمبر 3. آپ گناہ کے لیے ڈٹرمن ہو گئیں. اور دا مومنٹ انسان ڈٹرمن ہو جاتا ہے تو امام ابن القیم لکھتے ہیں اب انسان شیطان کی باتوں میں آ کر گناہ کا ارادہ, گناہ کی نیت کر لیتا ہے. دا 4th لیول از انٹینشن. اور جب آپ گناہ کی نیت کر لیتے ہیں تو امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کی نیت کر لے, اب کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے, اسٹرانگ ول پاور دی ہے. جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے, اب انسان اس کو کر گزرتا ہے. اور پھر انسان جب نیت کر لیتا ہے تو شیطان اس کو عمل 5th سٹیج پر لے جا کر انسان کی زندگی کی ایک عادت بنا دیتا ہے. دس از سسٹمائزڈ ہیومنائزنگ آف اے سن. اگر کسی انسان کی زندگی میں, امام ابن القیم کہتے ہیں, ایک ایسا سسٹمائز گناہ بھی شامل ہے تو اس کی دعا, عبادت اور عمل کو کل کرنے کا یہ ایک واحد گناہ بھی سہارا ہو سکتا ہے. ایک گناہ بھی ہماری زندگی میں اگر ایسا شامل ہے جو ہمارے لائف سٹائل کا حصہ ہے تو ہمیں کانشیس نہیں ہونا چاہیے اپنے لائف سٹائل کے بارے میں کہ کتنی چیزیں ہیں جو میری زندگی میں گناہ کی ہیں. آئی شوڈ بی اویئر آف دیز تھنگس. اور اگر ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کون سی چیزیں گناہ کی ہیں تو ہم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایک گناہ بھی انسان عادت کے طور پر اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اور سسٹمائز طریقے سے اس کو زندگی کا حصہ رکھتا ہے تو یہ اکیلا ایک گناہ اس کی دعا اور عبادت اور عمل کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے. اور ہم تو بہت کمزور انسان ہیں, ہماری زندگیوں میں ایک نہیں بعض اوقات کئی گناہ ہوتے ہیں. سو اٹس اے ٹائم کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. جس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی اور اپنے اسکیجول کے حساب سے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کا پورشن ضرور رکھے. اور بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو محتاط رہ کر زندگی گزارنے کے اینگل پر رکھے. اسی لیے دوسرا اینگل جو آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ہے پریونشن از بیٹر دین کیور. جب گناہ کا خیال آئے جھٹک دیں. یہ بتائیں کسی انسان کو, مثال کے طور پر الحمدللہ بچیاں بیٹھی ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, خواتین کے اندر بھی یہ آزمائش عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے. نارمل عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن رکھی ہے, بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے نارمل مرد کے اندر, ایک ہیلدی مرد کے اندر اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن رکھی ہے. اب ایک بچی ہے, اس کو اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن محسوس ہوتی ہے اور ایک عام عورتوں سے باقی فرینڈس کے مقابلے میں زیادہ محسوس ہوتی ہے. جب تک وہ اس کی ارج جو اس کے اندر اٹھ رہی ہے وہ اتنی اس خواہش کو کنٹرول کرتی ہے, اپنی نگاہ کی حفاظت کرتی ہے, اپنے آپ کو کویسچنیبل سرکمسٹانسز میں نہیں لے کر جاتی, اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن والے ماحول میں نہیں لے کر جاتی. بٹ یس دیر از این ارج, اندر ٹیمپٹیشن ہے. ہر خوبصورت انسان سامنے والے کو اچھا لگتا ہے مگر وہ اپنی اس ارج پر عمل نہیں کرتی, اپوزٹ جینڈر سے دوستی نہیں کر رہی ہے, وہ کسی گناہ کے کام میں اپنا قدم نہیں بڑھا رہی. ارج ہے, خواہش ہے, اس خواہش کی وجہ سے اگر وہ عمل میں نہیں جائے گی, صرف خواہش ہے تو کیا گناہ ہوگا؟ صرف خواہش ہے, صرف نیچرل انسٹنکٹ ہے, صرف ایک ارج ہے, صرف ایک ایپیٹائٹ ہے. ایپیٹائٹ پر جب تک عمل نہیں کیا جائے گا گناہ نہیں ہوگا. بلکہ بعض اسکالرس کہتے ہیں اگر کسی انسان میں یہ ارج ہے
اور اس حد تک ہے کہ عام انسانوں سے زیادہ ہے، اور وہ انسان اللہ کی فرما برداری میں اپنی اس ارج کو دبا کر رکھتا ہے اور حلال دائرے میں پورا کرتا ہے، تو شاید اس انسان کی زندگی کا یہی سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ اللہ غفور اور رحیم ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ اسی بات پر اس کو جنت دے دے۔ یہ ہے پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں۔ بی واچفل فار یور فرینڈس، بی واچفل فار یور کمپنی، بی واچفل اباؤٹ یور ایکٹیویٹیز۔ اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، آپ اپنے بچوں کے دوستوں کی دشمن نہیں ہیں، بلکہ ان بچوں کو بھی آپ نے انشاءاللہ سیدھے راستے پر لانا ہے۔ بٹ ڈیفینیٹلی آپ دوسرے کے بچے کے ساتھ وہ سختی نہیں کر سکتی جو آپ اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ماں ہوتے ہوئے آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کنیکشن از کروشل رائٹ ناؤ۔ جتنا کنیکشن کم ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کم کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ اصول سکھانا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، ظاہری بات ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی ضروری نہیں ہے ڈائریکٹ گناہ کی ایکٹیویٹی ہو۔ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ حرام نہیں ہوتی ہیں، بٹ اس ایکٹیویٹی میں رہنا اور ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بنتے رہنا اور ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا الٹیمیٹلی انسان کو گناہ میں گرا دیتا ہے۔ دیٹس وائی پریونشن از بیٹر دین کیور۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دیکھو زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ دس از دا سیم پیٹرن جو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو اگر ماں کہتی ہے اولاد کو کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ساتھ میں اس کو اصول بھی بتائیں۔ بیٹا ممکن ہے کہ جو کام آپ کہہ رہے ہیں وہ گناہ نہ ہو، لیکن اٹ کین لیڈ یو ٹورڈز دا الٹیمیٹ سن پاتھ، اس وجہ سے میں تمہیں بچانا چاہ رہی ہوں۔ تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہم سب کو زندگیوں میں لینا ہے، چاہے آپ کی عمر ایز اے ٹین ایجر ایک چھوٹے بچے کی ہے، ایڈلٹ کی ہے یا بزرگ کی ہے۔ اپنی زندگی میں خود تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں کہ جب گناہ کا خیال آئے اللہ سے مدد مانگیں اور اس گناہ کے خیال کو وہیں جھٹک دیں، اس کو انٹرٹین نہیں کریں، ورنہ آپ شیطان کا ترنے والا بن جائیں گے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا سٹیپ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں احسان، اللہ سے محبت، اللہ کے ساتھ تعلق ہم محسوس کر سکیں، ہم ایک کامیاب انسان کے طور پر، ایک کامیاب مسلمان کے طور پر زندگی گزار سکیں، ہم اپنے فیتھ پر پریکٹس کر سکیں، ہم امبیرس مسلم بن کر زندگیاں نہ گزاریں، تو تیسرا سٹیپ آپ کی میری زندگی میں آج شامل ہونا بہت ضروری ہے، اڈاپٹنگ سننا۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اڈاپٹ کیجیے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو۔ اگر آپ بڑی بڑی سنتوں کو اڈاپٹ کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہیں تو چھوٹی اڈاپٹ کیجیے، اور اگر آپ الحمدللہ چھوٹی کو آلریڈی اڈاپٹ کر چکی ہیں، کافی حد تک اچیو کر چکی ہیں ایک لیول کو، تو بڑی سنتیں اڈاپٹ کیجیے۔ یو ہیو ٹو اسٹرگل فار اٹ، کہ آپ آگے بڑھیں اور سنتوں کو تھامیں، اور چھوٹی سنتیں، جو سنت آپ کی نالج میں آ جائے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ناؤ ان ریفرنس ٹو اڈاپٹنگ سننا، تھرڈ اسٹیپ جو میں آپ کو اس وقت ایک ریکویسٹ کروں گی، پلیز علم حاصل کیا جاتا ہے، اور علم حاصل کرنے کا سورس، علم حاصل کرنے کا کس طرح سے، احادیث کا علم حاصل کرنے کا سورس واٹس ایپ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، یہ ٹینڈنسی ہم میں بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہم نیکی کو اڈاپٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ میرے حصے میں نیکی لکھی جائے، ہم کسی بھی اچھی پوسٹ کو فوراً سے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ لا علمی میں اور بے وقوفی میں یہ بھی نیچے میسج پوسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ 10 کو پوسٹ کریں گے تو آپ کی زندگی میں سے کوئی مشکل ہٹ جائے گی۔ یہ بات کہ آپ یہ نیکی کا کام کریں گی تو آپ کی زندگی میں سے اس وقت کوئی مشکل ہٹ جائے گی، مشکل آئی کس کے اذن سے ہے؟ اللہ کے۔ تو اس انسان نے جس نے آپ کو میسج پوسٹ کیا، کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہے وحی کے ذریعے؟ یہ بات تو صرف انبیاء اور رسول بتا سکتے تھے کہ کون سی مشکل آپ کی ہٹ سکتی ہے اگر آپ نے نیکی کی، یا کون سی آپ کی زندگی میں خیر آ سکتا ہے اگر آپ نے اس گناہ کو نکالا۔ وہ تو اللہ کے رسول اور اللہ کے انبیاء سب بتا کر چلے گئے ہیں، آج کوئی انسان نہیں بتا سکتا ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ نیکی کے نام کے اوپر نیکی حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت سے بہت سے واٹس ایپ میسیجز احادیث کے حوالے سے فارورڈ کیا جاتا ہے، پھر اس میں ہر طرح کی الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات احادیث ہوتی نہیں ہیں، بعض اوقات غلط نمبر لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات ریفرنس غلط ہوتا ہے، بعض اوقات ریفرنس ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر کے بات شروع کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد خواتین کیا کرتی ہیں کہ جن 4-10 لوگوں کو وہ جانتی ہیں، جن بیچاروں نے اپنے نمبر استادوں نے دیے ہوئے ہوتے ہیں، کھٹ سے ان کو میسج بھیجتی ہیں، پلیز یہ بتا دیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔
एडॉप्टिंग सुन्ना में जो आपके इल्म में ऑथेंटिक सुन्ना आ गई है, बराए मेहरबानी उसको थाम लीजिए। जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऑथेंटिकली आपको प्रूवन मिल गई है, जो आपको मालूम है कि ये आपने सिखाई है, बताई है, इतनी तादाद में पढ़ने के लिए सिखाई है, आप वो अपनी ज़िंदगी में थाम लें। और किताबें मौजूद हैं बाज़ारों के अंदर, बुक स्टोर्स के अंदर, आपके दिन और रात के अस्कार की दुआएं मौजूद हैं। ज़रा उठा कर तो देखें। अगर हम उन्हीं को पढ़ना शुरू कर दें तो हमारे तो सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे इसी में ख़त्म हो जाए, काफ़ी है, इट्स प्रीटी इनफ। तो जब आपको किसी चीज़ का इल्म हासिल करना है तो व्हाट्सएप पर नहीं कीजिए। अगर आप जानती हैं जो आपके हाथ में हदीस आई है वो वाकई किताब की सही हदीस है, ऑथेंटिक है, उस नंबर पर मौजूद होगी, तो उसको आगे फॉरवर्ड करें, वरना नेकी कमाने का प्लीज़ ये काम छोड़ दें। हो सकता है इसमें हम गलती को ज़्यादा प्रमोट करने वाले बन जाएं अपनी ला इल्मी की वजह से। एडॉप्टिंग अ सुन्ना, कुरान के अंदर सूरह हुजरात के अंदर ये बात मौजूद है जिसका मफहूम आता है कि बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तस्दीक के बात को आगे फ्लोट ना किया जाए। तो जिस चीज़ को आप जानते हैं ऑथेंटिकली सुनना है उसको आगे पहुंचा दें। जिसको नहीं जानते हैं या तो इल्म हासिल कीजिए, जाइए मदरसों में, ये भी मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बहुत सी क्लासेस होती हैं। मैं तो यहाँ 2 महीने में 1 मरतबा मुश्किल से आती हूँ या महीने में 1 मरतबा आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डेली बेसिस पर क्लासेस होती हैं। आप यहाँ करीब रहती हैं तो यहाँ आइए। बाकी आप जहाँ रहती हैं आपके घर के करीब जो क्लास होती है, जो मदरसा है, जाइए, अल्लाह से दुआ मांगते हुए जाइए, अल्लाह मुझे हक़ की तलाश है, मुझे हक़ वाली जगह पर पहुँचा दे और मुझे हक़ पर अमल करने वाला बना दे। कोई किसी किस्म का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ मांगे और जाएं। अल्लाह बोलने वालों को भी हक बोलने की तौफीक दे और अल्लाह हमें हक को अडॉप्ट करने वाला बनाए। सुन्नतों को अडॉप्ट कीजिए और सुन्नतों को अडॉप्ट करने के अंदर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सुबह शाम की दुआएं रिलीजियसली पढ़ना शुरू कर दें। देखें, हम सब परेशान किसी न किसी लेवल पर होते हैं। कभी परेशानियां इंडिविजुअल होती हैं, कभी परेशानियां कलेक्टिव होती हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की रहमत से जिस दौर में शामिल हो गए हैं, वहाँ हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का बहुत सा ऑथेंटिक इल्म खुल गया है, हमारे सामने, हमारे हाथों में आ गया है। अपने बच्चों को आदत डालिए, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने की, प्लीज़ उनको सुबह शाम की दुआओं की आदत डालें। हम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह का कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अहादीस उनकी हिफाजत कर सकते हैं। हमारे बच्चों को हिफाजत चाहिए, हमें हिफाजत चाहिए, हमारे घर के मर्दों को हिफाजत चाहिए। वो बच्चे जो बड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट होती है वो बच्चे जो बालिग हो गए हैं, अब अम्मा दुआ पढ़ के उन पे ना फूंकें, बल्कि वो बच्चे अपनी दुआएं खुद पढ़ें। दुआ आप पढ़ेंगे। आपके सर में दर्द है, अम्मी टैबलेट खा लें, आपके सर का दर्द ठीक कैसे हो सकता है? आपके सर में दर्द है तो टैबलेट भी आपको खानी है। अगर फितनों में आप जा रहे हैं तो दुआ भी आपको पढ़नी है। अगर घर से बाहर आप निकल रही हैं, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई आपको जो है वो किडनैप ना कर ले, कोई खुदा ना खास्ता आपको सेक्सुअली इमोशनली हरास करने की कोशिश ना करे, आप जा रही हैं फितनों के दौर में, आप जा रही हैं अपने घर की सिक्योरिटी से बाहर, आप जा रही हैं घर की प्रोटेक्शन से बाहर, तो आपको अपनी दुआ खुद पढ़नी है। इट्स योर एंकर। अपना प्रोटेक्शन खुद किया जाता है। तो सुबह शाम की दुआएं थामने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बेहतरीन तरीके से जिंदा करता है। और हमारा ईमान है कि दुआ का पढ़ना इंसान की तकदीर में लिखी हुई मुश्किल से भी उसको दूर रख सकता है, इसलिए कि दुआ मुश्किल को टाल देती है, दुआ अल्लाह के गज़ब को भी टाल देती है और दुआ मौत को भी टाल सकती है। तो दुआएं पढ़ें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करें। छोटी छोटी सुन्नतें ज़िंदा कीजिए। और छोटी छोटी सुन्नतों में क्या है, सिंपल सुन्नत बता रही हूँ मैं, बहुत लंबी लिस्ट नहीं बता रही। एक मैंने सुबह शाम की दुआएं आपको बताई हैं। दूसरी सुन्नत मैं आपको बता रही हूँ, जब आप रात में सोने लगें, जब आप रात में सोने, अगर आप सुबह शाम की दुआएं पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप देखेंगे उन दुआओं के अंदर आपको हिफाजत की दुआएं ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। रात में सोने से पहले अल्लाह के रसूल की एक रूटीन होती थी। आप सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास सोने से पहले फिर पढ़ा करते थे। अगर आपको ये याद नहीं रहता, अव्वल तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, पढ़िए, आपको याद रहता है बहुत अच्छी बात। अगर याद नहीं रहता, छोटी सी सुन्नत अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़िए,
اور کروٹ لیجئے رائٹ ہینڈ سائڈ پر, اور اللہ کے رسول نے جیسا بتایا ہے کہ اپنا رائٹ ہینڈ اپنی رائٹ چیک کے نیچے رکھ کر ایک کروٹ پر لیٹ جائیں چند سیکنڈ کے لیے, جسٹ ٹو کیپ انٹینشن ان یور مائنڈ کہ میں سنت پوری کریں. چھوٹی سی سنت, کیا پتہ موت آ گئی تو جس حال میں سوئے اسی حال میں ہی اٹھائے جائیں گے, کیا معلوم موت آ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے موت آئی, تو اللہ کو ہماری اسی ادا پر پیار آ جائے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی رضا اور جنت دیتے. میں نے صرف 2 چھوٹی سی سنتیں بتائیں, اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ یہاں جتنے لوگ سن رہے ہیں, جو خواتین اور بچیاں سن رہی ہیں, ہم آج سے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. خود بھی کیجئے, صرف 2 ہیں, آپ اس 2 سے زیادہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کے لیل و نہار کی کتابیں موجود ہیں, جائیے کھولیے اور پڑھیے اور اپنی زندگی میں سنتوں کو اڈاپٹ کیجئے. بٹ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ دیز 2 پریکٹیکل سننا فرام ٹوڈے. ایک ہم انشاءاللہ آج گھر جا کر بٹوین عصر اینڈ مغرب شام کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں, اور فجر کے بعد کی جو صبح کی دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جس کو فکس نہیں آپ کریں, جب موقع مل جائے. اگر آپ کا ٹائم اسکیجول روٹین میں چلتا ہے تو یہ ٹائم ہے فجر کے بعد صبح کی دعائیں, عصر کے بعد شام کی دعائیں. اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے تو جب موقع ملے جب پڑھ لیجئے. اور دوسری سنت انشاءاللہ رات سونے سے پہلے کروٹ لیجئے سیدھے ہاتھ پر اور اپنا رائٹ ہینڈ اپنی رائٹ چیک کے نیچے رکھیں, بے شک چند سیکنڈ کے لیے سنت کو پورا کرتے ہوئے. اس کے بعد آپ نے جس کروٹ لیٹنا ہے آپ لیٹ جائیں. ہم جنرلی آخری کام سونے سے پہلے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور موبائل فون ہم اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ منہ پہ گر نہیں جاتا آ کے. مطلب جب نوبت یہ آ جاتی ہے کہ وہ ہاتھ یوں ہوتا ہے اور پھر آپ کو فیل ہوتا ہے اوہ مجھے نیند آ گئی تھی, تب تک ہم موبائل فون نہیں چھوڑتے ہیں. وہ بچے اچھے ہیں, وہ اسٹینڈ لگا لیتے ہیں اپنے پاس, اسی پہ لگے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. بٹ آپ نے جو بھی کرنا ہے, اب میں ظاہری بات ہے میرا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ آپ سونے سے پہلے موبائل میں کیا دیکھ رہی تھیں. اگین وہ میں نے پہلے اسٹیپ میں آپ کو بتا دیا ہے, دیٹ ول بی یور تزکیہ. آپ جس حال میں سوئیں گے, آپ اگر اسی حال میں مر گئے تو آپ اسی حال میں اٹھائے جائیں گے. اگر نیٹ فلکس کی مووی دیکھتے ہوئے سوئے تھے, اور اللہ نہ کرے 250 لوگوں کو WHO کے مطابق نیند میں ہی موت آ جاتی ہے, آپ اور میں بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اگر صبح آنکھ کھل جاتی ہے, اٹس اے بلیسنگ, اٹس اے نعمہ, اٹس اندر اپرچونٹی ٹو سرو اللہ, ٹو سرو دین, ٹو بی اے گڈ مسلم, ٹو بی اے گڈ مومن. شکر ادا کریں اللہ کا. رات میں سونے سے پہلے کوئی ایک اچھی نیکی, ایک اچھی سننا اڈاپٹ کر لیں تاکہ اللہ کی رضا پر ہمیں نیند آئے. دس از اے 3rd اسٹیپ, اڈاپٹنگ سمپل سننا. 4th اسٹیپ, جہاں میں نے سمپل سننا کی بات کی ہے, وہاں 4تھا اسٹیپ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں رکھیں گے, جو اسلام ہمیں ایک کانسٹنٹ ایسنس دیتا ہے. اسلام کے لیے اسکالرز کہتے ہیں الاسلام بمعنی التقدم, یعنی اسلام پروگریس کا نام ہے. 4th اسٹیپ از اسلام پروگریس کرنے کا کہتا ہے. عربی میں آپ کہیں گی الاسلام المعنی التقدم. اسلام کے میننگز ہیں گریجولی, کانسٹنٹلی آگے بڑھتے جانا, پرسوٹ آف پروگریس کے اوپر اپنی زندگی کو رکھنا. التقدم از دا پروگریس. پروگریس کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے, آج آپ یہاں جب آ کر بیٹھیں, آپ کی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں تھیں, بس آج یہاں سے جانے کے بعد کوئی ایک نیکی اڈاپٹ کر لیجئے. الاسلام یعنی التقدم کا مطلب کیا ہے, اسلام کہتا ہے کانسٹنٹلی کوئی نہ کوئی نیکی اڈاپٹ کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے, یعنی اس نے آج کوئی نیکی اڈاپٹ نہیں کی, جو کل کی نیکی تھی وہ بھی ضائع کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ شخص ہلاک ہو گیا. ایک نیکی روز اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, اور ایک نیکی روز اڈاپٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے اور میرے لیے. یاد رکھیں, جب انسان کو موت آ جائے گی تو حدیث کی تعلیمات میں اگر آپ پڑھیں تو جو آپ کو ایسنس ملتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کیا چاہے گا. اللہ مجھے بس اتنا ٹائم دے دے میں صدقہ کر دوں, یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے. اللہ مجھے اتنا وقت دے دے کہ 2 رکعت پڑھ لوں. چھوٹی سی نیکی, اتنا سا انسان موت کے بعد چاہے گا. انسان مرنے کے بعد یہ نہیں کہے گا اللہ ایک موقع دے میں جا کر خلافت قائم کر کے آتی ہوں ابھی دنیا کے اندر, اللہ مجھے ایک موقع دے میں جا کر ابھی کشمیر کو اور پیلسٹینین مسلم کو ہر قسم کے ظلم سے آزاد کرا کے آتی ہوں. انسان کوئی بڑی بات نہیں کرے گا. انسان کہے گا اللہ موت دے دی ہے, ایک موقع دے دے زندگی میں واپس جانے کا, اب میں آپ کی بندی بنوں گی, چاہے صدقہ کر کے بنوں چاہے 2 رکعت پڑھ کے بنوں. آج موقع ہے اس تقدم, اس پروگریس کی طرف آگے بڑھنے کا. اللہ نے آپ کو آلریڈی بہت سے انعامات سے نوازا ہے. ہم نے اسلام کو ڈسکور نہیں کیا, ہمیں پلیٹ میں رکھا ہوا اسلام ملا ہے.
اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, آپ کی اور میرے سروں پر چھت ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھے اتنا نوازا ہے کہ آپ کے اور میرے لیے گھر جو ہیں وہ کپڑے کے ٹینٹ کے نہیں ہیں. اسی کراچی میں کئی آپ کو جھگیوں والے علاقے نظر آتے ہیں جہاں لوگوں کے پاس کپڑے کے ٹینٹ ہیں, جہاں لوگوں کے پاس ٹین کی شیٹس ہیں, سٹیل کی شیٹس ہیں, جس کو انہوں نے بنا کر اپنے کور روف کے طور پر بنائے ہیں, اور سائڈس پر انہوں نے بیمبو شوٹس جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں. دیٹس اٹ. یہاں لوگ ہیں جو لیاری ندی کے پاس جا کر آپ کبھی دیکھیں, جو اس ریور بیڈ میں رہتے ہیں جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ 1 گھنٹہ اس جگہ پر بیٹھ جائیں. نو واش روم فیسلٹی. عورتیں, بچے, مرد, فیملیز وہاں پر رہ رہی ہیں. وی آر دا بلیسڈ ونس. تو جب اتنی نعمتیں ملی ہیں, جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس کا اتنا لمبا حساب ہے, باتیں اچھی سمجھ آتی ہیں, ایجوکیشن ہمیں میسر ہے, وارڈروبس کے وارڈروبس ہمیں میسر ہیں, بینک بیلنس, بینک سٹیٹمنٹ ہمارے اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں, ریئل اسٹیٹ ہم سب کے پاس ہے, اسٹاک ہمارا ہر میں سے ہر ایک کے پاس کسی نہ کسی کوانٹٹی کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, آپ کی جیولری, آپ کے ایسٹس کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہیں. وی آر دا بلیسڈ ونس. کیا حساب دیں گے اللہ کو؟ 5 فٹ کا جسم اللہ نے صحت مند دیا ہے, 4 ہاتھ نہیں ہیں ہمارے, 1 پاؤں کم نہیں ہے ہمارا, وہی 2 آنکھیں اور پوری صحیح آنکھیں, وہ 2 کان جو بہرا نہیں کیا اللہ نے ہمیں, وہ زبان جو ایسی نہیں بنائی کہ گونگی ہے, بول سکتے ہیں. کیا حساب دیں گے اللہ کو اپنی نعمتوں کا؟ وہ سلائیوا جو منہ میں دن میں کتنی مرتبہ آتا ہے اور بغیر چوک ہوئے ہم اس کو سوالو کر جاتے ہیں, کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اسی زبان سے اللہ کے دین کے خلاف بولیں, انہی کانوں سے وہ سنیں جس کا رب نے منع کیا ہے, اس دل اور دماغ کو اس رب کے خلاف استعمال کریں جس کو اللہ نے ایز اے ٹول دیا تھا کہ مجھے پہچان جانا اپنے دماغ اور دل کے ٹول سے. کیا حساب دیں گے اللہ کو؟ ہر دن میں ایک نیکی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. اسلام پر عمل کرنا ہماری خوشیاں نہیں چھین لیتا, اسلام پر عمل کرتے ہوئے پریکٹسنگ مسلم بن جانا ہمارے پاؤں کی زنجیر نہیں ہے. اسلام ہمیں ترقی سے نہیں روکتا. اسلام نے کب کہا کہ اگر تم نے مسلمان بننا ہے, اگر تمہیں قرآن پڑھنا ہے تو تمہیں کوئی سیکولر فیلڈ کی ایجوکیشن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں؟ آپ نکالیں, کہاں لکھا ہے؟ کہیں اسلام نے نہیں کہا. آپ کو پڑھنا ہے پڑھیں, آپ کو پروفیشنز اڈاپٹ کرنے ہیں کریں. مسلمانوں کو تو دنیا کو ہارنس کرنے کا کہا گیا تھا. یہ تو نہیں کہا تھا مسلمانوں سے کہ مسلمان جو ہیں وہ جا کر اب غاروں میں رہنا شروع کر دیں گے اینڈ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو مینیج انٹرنیشنل افیئرس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انٹرنیشنل افیئرس کو ہینڈل کر کے دکھایا ہے. اس عرب بدو قوم کو اپلفٹ کر کے دکھایا ہے. اس عرب کی قوم کو جہاں کوئی نہ رومنز آتے تھے نہ پرشینز آتے تھے, اس خطے کو آپ نے پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنا کر دکھا دیا. وہاں جہاں کمپلیٹلی سوشل انجسٹس تھا, آپ نے وہاں سوشل جسٹس کو مینٹین کر کے دکھا دیا. آپ نے بتایا کہ کس طرح سے فارن ڈیلیگیشنز بھیجے جاتے ہیں. تو یقیناً آپ کو اور مجھے سیکولر نالج تو حاصل کرنی پڑے گی. ہاں, اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو آپ مت کیجیے, مگر جن کو شوق ہے وہ جائیں آگے اور پڑھیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسلام ترقی سے آپ کو روکے گا. اللہ کو انسانیت کی ترقی پسند ہے اگر وہ اللہ کی فرما برداری کے دائرے میں. اگر انسانیت کی ترقی انسان کو رب کے خلاف کر رہی ہے, رب ہی کو اور رسول کو ہی دشمن سمجھ رہی ہے, اب اللہ کو ایسی ترقی پسند نہیں ہے. تو ہر دن ایک نیکی اڈاپٹ کریں. اس کے لیے کیا آپ کو اور مجھے موٹیویشن لیول چاہیے. کوئی اچھی بات سنیں روز, کوئی اچھی بات پڑھیں روز, ماں باپ کی باتوں کو سنیں, آس پاس کے لوگوں کی اچھی باتوں کو سنیں. کوئی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں کلاس اٹینڈ کریں. اور پلیز آئی ول سیریسلی ریکویسٹ, آپ کی اور آپ کے بچوں کی جو بھی ایج بریکٹ ہے, ظاہری بات ہے آپ جا کر اپنے شوہروں کے اوپر میڈم نہیں بن سکتی, استانی نہیں بن سکتی کہ آج سے آپ سب لوگ بھی کلاس میں جائیں گے. اس لیے میں نے شوہروں کا نام نہیں لیا, اور میں کبھی بھی شوہروں کا نام نہیں لیتی. بیویوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے شوہروں کے لیے دعا کریں اور اپنے بیٹوں کو ایسا شوہر بننے کی تربیت دیں کہ آپ کی آنے والی بہو آپ کے ہاتھ چومیں. کتنی ساسیں, کتنی بیٹوں کی مائیں اس طرح سے اپنے بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں. آپ کی بہو آپ کے ہاتھ کیوں نہیں چومتی ہے؟ بیکاز آپ کا بیٹا اس کو بہت ستاتا ہے. جنرل اصول تو یہی ہے نا, بیٹیاں کم ہی ستاتی ہیں. اب بیٹوں کی مائیں کہتی ہیں نہیں آج کل کی لڑکیاں تو پٹاخہ ہیں, آپ کو نہیں پتہ, ہوں گی پٹاخہ. بٹ اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں گے تو زیادہ تر معاشرے میں
مرد جو ہیں وہ عورتوں کو زیادہ ستاتے ہیں. ہاں اللہ کے بندے نیک بندے بھی موجود ہیں, بہت متقی لوگ بھی موجود ہیں, ایسے نہیں دنیا قائم ہے اب تک, ایسے نہیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود اور ہمارے گناہوں کے باوجود اب تک اس ملک اور اس شہر کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اس شہر کے اوپر. ہاں جہاں پر الکوہل بہت عام ہو گیا ہے, جہاں بہت سے لائسنس دکانیں الکوہل کی کھل چکی ہیں, جہاں ڈرگ اور بہت سی ڈرگس کی ڈفرینٹ ایڈکشنز کو بہت کامن کر دیا گیا ہے, وہاں اس شہر پر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن میں بیٹوں کی ماؤں سے خاص ریکویسٹ کروں گی, آپ اپنے شوہر کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے بیٹے کو ضرور گروم کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا شوہر آنے والے وقت میں کیسا بنے گا. اور اچھی بیوی بننے کے لیے ماؤں کو چاہیے کہ بیٹیوں کو سافٹ سکل سکھائیں, رسپیکٹ کرنا سکھائیں, مسکرانا سکھائیں. ہمیں دنیا کے ساتھ مسکرانا آتا ہے, ہمیں گھر والوں کے ساتھ مسکرانا نہیں آتا. ہم سب یہ حدیث اللہ کے رسول کی بچپن سے سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے. آپ کے بچے اسکول میں ہر ایک کو دیکھ کر مسکرائیں گے, گھر آئیں گے تو آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. بچے وہ والے بچے نہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ والے نہیں, وہ جو 18 سال اور 20 سال کے ہوتے ہیں, ان کی بات کریں. ان کو گھر آ کر ہنسی نہیں آ رہی ہوتی ہے, تھکے ہوئے ہیں, بولا نہیں جا رہا, ان کا تو منہ ہی نہیں کھلتا ہے. بڑے والے بچوں کا جو ہوتا ہے نا, ہم بس تھکے ہوئے ہیں, بس کسی فرینڈ کا فون آنے کی دیر ہوتی ہے, پھر جو آپ کو کمرے میں سے کھلکھلاہٹ اور آوازیں آتی ہیں, آپ کہتی ہیں یہ کیا لاؤڈ اسپیکر پر بول رہا ہے یا بول رہی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اڈاپٹ کریں. جہاں باہر اپنے دوستوں میں اپنے دوستوں کو دیکھ کر آئی ایم ہوپنگ کہ آپ الحمدللہ اپنی شرعیہ باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں. اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا منع نہیں ہے, بات کرنا منع نہیں ہے, نہ بات کرنا حرام ہے. آپ کی اور میری مجبوری کہ ہم کو ایجوکیشن سسٹمز کا حصہ ہیں. ظاہری بات ہے بات بھی ہوگی, اور اگر آپ کے کوئی کلاس پروجیکٹ چل رہے ہیں تو وہ بھی ہوں گے, بٹ ود اے ڈیسنٹ باؤنڈری, ود اے ڈیسنٹ پروٹوکال. ظاہری بات ہے عورتوں کو جہاں ضرورت پڑے گی وہ مردوں سے بات کریں گی, وہاں ان کے معاملات ہوں گے وہ معاملات کریں گی. کوئی آفس کے معاملات ہیں آپ کو دیکھنے پڑیں گے, باہر کے معاملات ہیں آپ کو ڈیل کرنے پڑیں گے, بٹ ود اے ڈیسنٹ باؤنڈری. وی شوڈ نو دا پروٹوکال کہ ہمیں اپوزٹ جینڈر کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح ان سے جو ہے کمیونیکیشن کرنا ہے. آپ کا اور میرا بینگ اے اسکول اسٹوڈنٹ, بینگ اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, جسٹ بی کیئرفل. بہت سی چیزوں کے ساتھ میں ایک چیز کہتی ہوں کہ پلیز بی کیئرفل, آپ کا فزیکل انٹریکشن نہ ہو, بلا وجہ ہاتھ سے ہاتھ نہ ٹکرائے. کبھی غلطی سے ہاتھ ٹکرا گیا تو وہ الگ چیز ہوتی ہے, لیکن اتنا کلوز کانٹیکٹ میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا پاؤں کسی عورت لڑکی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے یا مرد کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. آفٹر آل وہ اپوزٹ جینڈر ہے, اور اللہ نے بہرحال ہمیں باؤنڈریز دی ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہی تو ہیں. آپ اس وقت کیا کریں گی وہاں جا کے؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتی ہیں حرام پولیس بن جائیں گے آپ یونیورسٹی اور اسکول میں جا کے, اور آپ کہیں گے کہ اب سب لڑکے باؤنڈری کے ادھر ہوں گے. نہ تو آپ پرنسپل ہیں, نہ ہی آپ ہیڈ مسٹریس ہیں. چھوٹی سی نیکی کہ آج کے بعد میں اپنے ایک ڈیسنٹ پروٹوکال کے ساتھ اپنے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں رہوں گی. آپ کی اور میرے لیے چھوٹی سی نیکی کیا ہے؟ اپنے بچوں کو یہ بات پیار محبت سے ہم بتا سکتے ہیں. جو بچے مان جائیں الحمدللہ اللہ کی رحمت. جس طرح میں نے ابھی فزیکل انٹریکشن کی بات کی ہے, آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ٹیل ون مور تھنگ. پلیز, یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے, آپ کے گروپس بنے ہوتے ہیں, واٹس ایپ گروپس. ڈو ٹرائی اور لیول بیسٹ کہ آپ کا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکشن گروپس میں ہو, 101 نہ ہو. اور اگر وہ 101 آپ کا انٹریکشن ایسا ہے جو کسی بھی وقت آپ کے ابا آپ کی امی آپ سے کہیں دکھاؤ, اور آپ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ آپ دکھا دیتے ہیں, پھر تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یو آر آن اے سیف سائڈ. اگر آپ وہ کانورسیشن اپنی امی اپنے ابا کو نہیں دکھا سکتے ہیں, ناؤ یو آر دا بیسٹ جج. یو شوڈ نو وٹ یور نیکسٹ اسٹیپ شوڈ بی. تو بہتر ہے کہ گروپس میں کریں چیٹنگ اگر آپ کو کرنی ہے, اگر مجبوری ہے آپ کی. یہ 101 چیٹنگ چھوڑ دیں, اللہ سے مدد مانگیں. اڈاپٹنگ گڈ ون نیکی ایوری ڈے, اٹس اے پارٹ آف تقدم, اٹس اے پارٹ آف پروگرس. آگے چلیں انشاءاللہ اور ایک ایک نیکی اڈاپٹ کریں. تو میں نے کچھ اسٹیپ آپ کو یہاں پر اس تقدم کے ریفرنس سے دے دیے ہیں. مائی فائنل 5th اسٹیپ جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں احسان کے راستے میں, وہ ہے روحانیت و شخصیہ, اسپریچویلٹی آف یور پرسنالٹی. اسپریچویلٹی کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں احسان کے ساتھ اڈاپٹ کرے. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز روحانیت کے اندر ہی جہاں عبادت آتی ہے, وہاں روحانیت کے اندر ہمارا اخلاق آ جاتا ہے. In becoming a good practicing Muslim, we should not become a cranky human.
We should not become an angry human. بعض اوقات ہم نیک بننا چاہتے ہیں اور نیک بنتے بنتے ہم مانسٹر بن جاتے ہیں باقی انسانوں کے ساتھ. ہر وقت ماتھے پہ 4 بل نظر آتے ہیں. کیوں؟ مجھے کسی کو گناہ میں دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے. بھئی اگر آپ کو کسی کو گناہ میں دیکھ کر اتنا ہی غصہ آتا ہے تو اس کے لیے دعا کیجئے اور پیار محبت سے وائزلی اس کو ایڈوائز کیجئے. غصے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نصیحت نہیں کی. اور میں ماں باپ سے خاص ریکویسٹ کروں گی اپنی اولادوں کو غصے کے ساتھ نصیحت کرنا چھوڑ دیں. غصے کے ساتھ نصیحت نہیں ہوتی. غصے کے ساتھ کوئی پرسنل وینڈیٹا ایسے لگتا ہے اتارا جا رہا ہے. یا تو آپ اپنے بچپن کا وہ غصہ اپنے اولاد پر اتار رہے ہوتے ہیں, یا آپ اپنے وقت کی کمی کی وجہ سے کم ٹائم میں بہت بڑا کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں. بیکاز اماؤں کے پاس یا اباؤں کے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے, تو جلدی جلدی ڈانٹ کے فارغ ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے وائزلی ایڈوائز کرنے میں تو پھر آپ کو 15, 20, 25, 30 منٹ لگ سکتے ہیں. بٹ نہ ٹائم اماں کے پاس ہے اور نہ ٹائم ابا کے پاس ہے اور نہ ہی بچوں کے پاس ٹائم ہے. تو اماں کہتے ہیں جتنا چھوٹا سا ٹائم مل جائے ڈانٹ کے فارغ ہو جاؤ. ذرا اماں کو لگتا ہے شاید امپیکٹ بہت دیر تک رہے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. جو آپ غصے میں کہیں گی وہ اس کے اوپر سے سلپ کر جائے گا. جو آپ غصے میں کہیں گی آپ کے بچے کان بند کر کے رہتے ہیں. ویسے ہی آپ مجھے تو آئی ایم سوری جتنی آپ بچیاں بیٹھی ہیں, میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہ کہتی ہوں, مجھے لگتا ہے آج کل کی آدھی قوم بہری ہے, اس لیے کہ اتنے ہیڈ فونس کانوں میں کانسٹنٹلی چل رہے ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ سرٹن ڈیسیبل کی اماں کی آواز نہیں سمجھ آتی. اب یہ ہو گیا ہے, حقیقت ہے. بیکاز یہ جو کانوں میں کانسٹنٹلی ایئر فونس لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنا اونچا, اب وہ الگ کہانی کے کیا سن رہے ہوتے ہیں. لیکچر نہیں سن رہے ہوتے کہ آپ کہیں وہ عائشہ آنٹی کے لیکچر سن رہے تھے. کوئی اچھا ایسا بچہ ہے تو اچھی بات ہے, یہ کسی کے لیکچر سن رہے تھے. بٹ 99% ہمارے بچے بچیاں کیا سنتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. شیطان, آئی ایم سو سوری, آپ لوگ ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ بہت شاید براڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, تو کچھ چیزیں کہتے ہوئے بہت گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور میں ڈر بھی جاتی ہوں. اس لیے کہ جیسے تیر نکل جاتا ہے کمان میں سے تو واپس نہیں آتا, اسی طرح سے جب ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے تو آپ کتنا بھی لوگوں سے کہہ دیں کہ پلیز میں نے وہ غلط کہا تھا یا وہ میں نے یوں نہیں کہا تھا یوں کہا تھا, پھر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے. ایک بات بتائیں, یہ جو میوزک انڈسٹری ہے یا یہ جو سنگنگ انڈسٹری ہے یا یہ جو ایک ڈانس کرنے کی بیماری لگ گئی ہے لوگوں کو, آج کے بعد جب کوئی ڈانس کرے نا, کوئی بھی آپ کو ڈانس کرتا ہوا نظر آئے, آئی ایم ہوپنگ کہ آپ نہیں کر رہی ہوں گی, آج کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی ڈانس کرتا ہوا نظر آئے, ذرا اپنے ذہن میں بندر لائیے گا. آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگ رہا ہے, بٹ مجھے بالکل اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان نہیں ہے, بندر ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے. شیطان نے, بعض اسکالرز اپنی کلاسیکل کتابوں میں تاریخ میں جہاں وہ انسانیت کی تاریخ لکھتے ہیں, واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے, بٹ بعض اسکالرز بالکل پرانے کلاسیکل اسکالرز 3rd سینچری کے 4th سینچری کے, انہوں نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ شیطان نے انسان کو جو ٹریپ کیا بالکل بگننگ آف دا ہیومینٹی میں, اس نے انسان کو آواز کے اوپر, ہاتھوں کی انگلیوں کو ہلانے کے اوپر سب سے پہلے ٹریپ کیا تھا. اور آپ دیکھیں آج میوزک چلتا ہے, چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جن کو ہارڈلی چلنا آتا ہے, ہارڈلی, ویسے ان کا بیلنس نہیں ہوتا. آپ چلانا شروع کریں تو آپ میوزک لگا دیں تو وہ کھڑے ہو کر جو ہیں وہ مٹکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے شیطان کا ہتھیار. سو میوزک اس شیطان کا ہتھیار. گریجولی اپنے آپ کو اس سے پیچھے لے کر آئیں اور آپ اللہ سے مدد مانگیں گی. آپ تقدم اور پروگرس کے راستے پر, احسان کے راستے پر بڑھنا چاہیں گی. آپ بندر سے انسان بننا چاہیں گے. اللہ نے آپ کو بندر نہیں بنایا. تھیوری آف ایوولوشن آپ کو بندر بنا کر رکھنا چاہتی ہے. نہ آپ کے اندر گرے کسی بندر کے جینز ہیں, نہ آپ کے اندر چمپینزی کے جینز ہیں, نہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانور بنایا ہے. آپ ہومو سیپینز ہیں, آپ اشرف المخلوق ہیں. دنیا ہمیشہ سے انسانیت کو لو لیول پر انٹرٹینمنٹ کے لے جاتی رہی, اور اسلام اور انبیاء اور شریعتیں ہمیشہ سے انسانیت کو گروم کرنے کے لیے, اپلفٹ کرنے کے لیے, پروگرس کے راستے پر بڑھاتی رہیں. آپ کے اور میرے پاس چوائس ہے. وہی 24 گھنٹے جو ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں, اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں لگانا ہے. تو آپ کو اور مجھے انشاءاللہ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں اڈاپٹ کرنی ہیں, اپنی اسپریچویلٹی کو انہینس کرنا ہے. اپنی زندگی میں جہاں نمازیں بہتر کرنی ہیں وہاں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز پر فوکس کرنا ہے. اور پلیز اسٹیپ نمبر 5 میں یہ جو
آپ کو میں شخصیت کی، پرسنالٹی کی، اسپرچویلٹی بتا رہی ہوں. جو چیز میں آپ کے ہاتھ میں پریکٹیکلی دینا چاہ رہی ہوں وہ اخلاق ہے. پلیز اخلاق اڈاپٹ کریں. میں بچوں سے ریکویسٹ کروں گی ماں باپ کا ادب کرنا شروع کریں. ماں باپ کو منہ بند کر کے آواز دینا یہ ماں باپ کے ادب کے خلاف ہے. یعنی بچوں کا منہ نہیں کھلتا آج کل. ماؤں کو سب سے بڑی شکایت ہوتی ہے کہ میں بات کرتی ہوں تو بالکل طریقے سلیقے سے جواب نہیں دیتے. ماں باپ کے سامنے آنکھیں رول کرنا یہ ماں باپ کے ادب کے خلاف ہے. یہ اخلاق نہیں ہے. چھوٹا بہن بھائی کمرے میں آئے تو اس کو گیٹ آؤٹ کرا دینا یہ اخلاق نہیں ہے. بڑے بہن بھائیوں سے اپنا ہر وقت کام لیتے رہنا اور ان کا ادب نہ کرنا یہ اخلاق نہیں ہے. ساس کا ادب نہ کرنا یہ اخلاق نہیں ہے. بہو کا خیال نہ رکھنا، اس کو کسی کی بیٹی نہ سمجھنا یہ اخلاق نہیں ہے. شوہر کو رسپیکٹ نہ دینا یہ اخلاق نہیں ہے. شوہر کا بیوی کو معاف کرنے کی طرف نہ بڑھنا، نرمی اس کے ساتھ اڈاپٹ نہ کرنا، صحیح قوام کی ڈیفینیشن کے انڈر رہتے ہوئے اس کو محبت اور کیئر کے ساتھ نہ رکھنا یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق اڈاپٹ کیجئے، ورنہ ایک طرف نمازیں ہوں گی، ایک طرف بد اخلاقی ہوگی. اللہ ہماری نمازیں اور ہماری عبادت ہمارے منہ پر قیامت کے دن مار دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے ایک عورت کو ڈسکرائب کیا جو اپنے دور میں بہت نیک عورت سمجھی جاتی تھی اور صرف وہ فرض نماز نہیں پڑھتی تھی. آپ نے فرمایا تقوم اللیل، راتوں میں نماز میں قیام میں کھڑی رہتی تھی، یعنی تہجد گزار تھی. ظاہری بات ہے جو تہجد گزار ہے وہ 5 وقت کی نماز بھی بہت فوکس ہو کر پڑھتا ہوگا، سب سمجھ آتا ہوگا وہ کیا پڑھ رہا ہے. آپ نے کہا تقوم اللیل، راتوں میں نمازوں میں قیام کرتی تھی لمبے لمبے. وتصوم النہار، صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتی تھی، بہت سے نوافل کے اندر بھی اس کیٹیگری میں روزے رکھا کرتی تھی. اور تصوم النہار کا پیٹرن بتا رہا ہے ریگولر روزہ رکھنے والی تھی. وتصدق، اور خوب صدقہ کیا کرتی تھی، یعنی زکوٰۃ سے بڑھ کر خوب نفلی صدقات کیا کرتی تھی. آپ نے کہا اس کی ایک خرابی تھی، اپنے نیبر کے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال کرتی تھی. تغنی جرانہا، زبان کی تیز تھی. آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ آگ میں ہوگی. اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ اس کو آخرت میں کسی بھی طرح سے جہنم سے نہیں بچا سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے نیکیوں کے اعمال میں اس کے خلق، اس کے اخلاق سب سے ہیوی ہوں گے. ڈیفینیٹلی ہم حقوق اللہ کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، بٹ ڈونٹ فرگیٹ ٹو فلفل حقوق العباد. ٹیچرز کا مذاق نہ اڑائیں، اور اگر آپ کی فرینڈس ٹیچرز کا مذاق اڑاتے ہیں پلیز آپ ان کے ساتھ پارٹیسپیشن نہ کریں. دس از ویری کامن ان اسکولز اینڈ یونیورسٹیز ٹوڈے. ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، بچے اسنیپ چیٹ پر، وہ ایک فلٹر آتا ہے جس میں زبان باہر آتی ہے. آئی ایم سیریسلی ٹیلنگ یو. آپ سوچیں اس وقت میں یہاں بیٹھی پڑھا رہی ہوں، آئی ایم ہوپنگ کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے. آپ اسنیپ چیٹ کا فلٹر کھول لیں میری طرف اور وہی ڈاگی بنا لیں جس کی زبان باہر آتی ہے. جو استاد کا ادب نہیں کرتا، علم اس کے دل اور دماغ میں کبھی ایبزارب ہو کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. استاد کا ادب کریں. جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتا وہ استاد کا ادب نہیں کر سکتا. جو اللہ کا ادب نہیں کرتا وہ کسی انسان کا ادب نہیں کر سکتا. وی آر کمپلیٹلی انگریٹفل پیپل، اس لیے کہ ہم اللہ کے ناشکر ہیں. جو اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے وہ ہر انسان کا ناشکرہ ہوتا ہے. اخلاق اڈاپٹ کیجیے، پیار محبت سے بات کیجیے. اور بچیوں سے میں ریکویسٹ کروں گی، یا جو لوگ مجھے بچے سن رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی، گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم مسکراہٹ کے ساتھ اونچی آواز میں کہنے والے بن جائیں. ایک چھوٹی سی نیکی تو ہم آج سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جب گھر میں داخل ہوں اونچی آواز میں مسکراہٹ کے ساتھ السلام علیکم کہیے. ایک چھوٹی سی چیز، لیکن انشاءاللہ آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والے دیں گے. اور یہ ہمیں اپنے اخلاق کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر روز ٹھیک کرنا ہے. تو یہ احسان کے لیولز ہیں جو علماء نے مختلف اپنی کتابوں میں بتائے ہیں. انشاءاللہ ہم تزکیہ کو اڈاپٹ کریں گے، توبہ کو اڈاپٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کر آئیں گے. ہم اپنے دوستوں اور ماحول کو دیکھیں گے کہ اگر ان میں اللہ کی نافرمانی کا ایسنس ہے تو ہم اپنے آپ کو ان ماحول اور دوستوں سے بچا سکیں اور ان کو بھی وائز نصیحت کر سکیں. اللہ ہمیں کانسٹنٹلی نیکیوں کو بڑھانے والا بنائے، اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے.
جہاں ادروائز آپ جس جگہ کے بھی قریب رہتے ہیں پلیز جائیے اور اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے کنیکٹ کریں تاکہ آپ کو وائزلی آج کے دور میں آج کے ایرا میں زندگی گزارنا آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.